الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیہ کریمہ کا آخری حصہ اس پر گزارشات پیش کر رہا تھا، جس میں اللہ جل شانہ نے جہاں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ معزز سامعین کرام، اس آیہ کریمہ میں بنیادی شے جو انسان کی حیات اور اس کی ضرورت اور ہر پہلو سے اس کی ہر احتیاج کو پوری فرماتی ہے، وہ ہے کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی سطح کا اور کسی پہلو سے کوئی شرک نہ کیا جائے، وحدہ لا شریک، اللہ جل شانہ کی ذات کا ماننا۔ معزز سامعین کرام، اس آیہ کریمہ میں اس سے پیشتر سابقہ بیان میں جو اس سے عرض کر رہا تھا، چونکہ پہلے حصے میں انسان کی اپنی اختراع، زیادتی، ظلم، تجاوز وہ بیان فرمایا گیا، اور معاشرہ وہ جو برائی کی حدوں کو چھو گیا، اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا وہ احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت للعالمین، کہ وہی زمانہ تمام زمانوں میں افضل ترین ٹھہرا۔ تو وہ پہلو جو اس اندھیرے سے اس نور اور اس روشنی تک لائے، اس میں بنیادی حصہ ہے کہ کسی کو، کسی شے کو، کسی معنوں، کسی مفاہیم، کوئی پہلو ایسا نہ ہو جہاں اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک ہو، چاہے اس کے پہلو جلی ہوں یا اس کے مخفی حصے ہوں۔ اور یہ وہ حصہ ہے معزز سامعین کرام جہاں سے انسان کو اس کی حیات سے متعلق ہر سوال کا جواب ملتا ہے، رہنمائی میسر آتی ہے۔ وگرنہ لفظ انسان پر جب آپ بحث کریں گے تو وہ مخلوق ہے جو مل جل کر رہتی ہے، اور جہاں آج ساری جدت کے باوجود مل جل کر رہنا نہیں ہے، اجتماع میں ایک انفرادی حیثیت اور ایک آئسولیشن کی کیفیت ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی انسان مختلف بیماریوں کا اور مختلف ذہنی امراض کا شکار ہوتا ہے، جسے آپ ڈپریشن کا نام دے دیں، ایگریشن کا نام دے دیں، انزائٹی کا نام دے دیں، لیکن بنیادی وجہ وہ ہے جو اس کا مزاج ہے، اس کے خلاف جو زندگی بسر ہو رہی ہے، وہ سبب بنتی ہے۔ اب جب اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، تو وحدہ لا شریک، تو جب وحدانیت باری تعالیٰ کا اختیار کیا جانا ہے تو پھر اس کے ساتھ اصول و ضوابط بھی وہیں سے نصیب ہوں گے۔ زندگی کا ہر پہلو اور اس کی ہر ضرورت اور ہر پہلو کی رہنمائی وہ بھی اللہ جل شانہ سے نصیب ہوگی۔ اب جب اس پہلو کو اختیار کیا جائے گا تو انسانی زندگی کی روش ایسی ہوگی جس میں ایک استحکام پیدا ہوگا، چونکہ حیثیت کا بھی فرق ہے، اور قرآن کریم انسانی زندگی میں جو حیثیتوں کا فرق ہے اسے فرماتا ہے تمہاری زندگی کے گزارنے کا سبب ہے۔ اور جب یہ حیثیتوں کے فرق کو دیکھتے ہیں، استعداد کے فرق کو دیکھتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ حقوق و فرائض کا تحفظ ہو سکے تاں کہ کوئی نظام نہ ہو۔ تو جب نظام کی بات آتی ہے تو اللہ جل شانہ نے انسانی زندگی کو ایک پورا مربوط نظام عطا فرمایا ہے انبیاء رسول سے،
اور دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، صرف کسی کی ذاتی معاملات کا نام نہیں، ایک پورا نظام حیات عطا فرماتا ہے جس میں بنیاد ایمانیات ہیں، عبادات اور معاملات تک زندگی کے ہر پہلو پر، ہر حصے پر رہنمائی فرماتا ہے۔ اب جب وہاں ہم دیکھتے ہیں تو معزز سامعین کرام، جب معاملات کا حل دین اسلام سے لیا جاتا ہے تو اس میں مساوات بھی، اور اس میں ایک احسن طریقہ اور سلیقہ ہر معاملے کے حل کا میسر آتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اپنی تاریخ کو بھی دیکھیں تو 23 سال لگ بھگ نزول قرآن ہے، اور آئندہ آنے والے 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر یہ حکم نافذ تھا۔ کیوں کر یہ ممکن ہوا؟ اسی لیے کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت اور اس کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسی لیے اس پر عمل پیرا ہونا نہ صرف ذات کو فائدہ دیتا ہے بلکہ انسانی معاشرے کے فائدے کا سبب بنتا ہے، اور جہاں بہتری اور بھلائی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھیلتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہیں تعفن ہو اور اس کی جو فضا ہے جو اس کی گرد و پیش اسے خرابی اس تعفن سے ملتی ہے اور بو پھیلتی ہے، اسی طرح جہاں پھر خوشبو کا سما ہو تو وہ بھی اسی طرح پھیلتی ہے۔ تو اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ مخلوق کی زندگی اور اس کی زندگی کے ایک ایک پہلو کی رہنمائی خود کلام ذاتی سے ہمیں عطا فرما دی۔ اب ماننا اور حقیقت بڑا فرق ہے۔ محض ماننا جب تک اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب نہیں آتی تو وہ ماننے کے معنوں تک نہیں پہنچتا۔ مثلا اب میں اور آپ، یہ ہمارا مقام نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے وہ کسی سے متعلق اپنی حتمی رائے دے تاکہ کوئی فقہی حصوں پر بحث اور اس سے مطابقت فیصلہ نہ ہو۔ اب کسی کے دل کا حال کون جانتا ہے؟ اگر کوئی اقرار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کون ہے جو یہ کہے کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو یہ وہ بات ہے جو مخلوق اور مالک کے درمیان ہے۔ لیکن جب ماننا حقیقی معنوں میں نہ ہو اور اس ماننے میں قوت نہ ہو تو جس درجے کی کمی ہوگی اس درجے کے معاملات میں بھی کمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، نظر آئے گی۔ اب ہم مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے روزہ معاشر، لیکن صبح سے شام تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، ایک لحظے کسی عمل پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہی معاملہ ہوگا، اللہ جل شانہ کے حضور روبرو یہ معاملہ میرے پر پیش آئے گا اور مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو اور وہ حال نظر آ رہا ہو تو پھر کب بھی یہاں شروع ہو جائے۔ تو اس لیے جب بات آتی ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی شے کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات، انسانی ضروریات کو مخلوق سے وابستہ کرنا، ہر پہلو اس کے تحت آتا جائے۔ پھر دوسرا حصہ جس پر ہماری بات رہ گئی تھی پچھلے بیان میں، وہ ہے وہ بالوالدین احسانا، اور کسی کو جب شرک کے بعد جو دوسرا حصہ یہاں فرمایا انسانی معاشرے کو عظمتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ خاتون اور مرد بنیادی اکائی ہیں انسانی معاشرے کی، اور افزائش نسل کا سبب فرمایا ہے ان دو اکائی کو اللہ کریم۔ دنیا میں ہر شے کو اللہ کریم نے جو پیدا فرمایا، جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، لیکن ہر شے میں اور حضرت انسان میں بڑا بنیادی ایک فرق ہے۔ ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے اور انسان کو بھی عبادت کو حکم ہے، لیکن اسے اللہ کریم نے مکلف پیدا فرمایا ہے، اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور ہر شے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کی خدمت پر مامور نظر آتی ہے۔ اگر بارش کا قطرہ برستا ہے اور زمین کو رویدگی دیتا ہے تو وہ قطرہ بھی تو اس کی مخلوق ہے، وہ فضا جس میں سے وہ آیا وہ بھی تو اس کی مخلوق ہے، جس زمین پر گرا وہ بھی تو اس کی مخلوق ہے۔ رویدگی ایک کیفیت اور حال ہے، لیکن اس کے حضور تو وہ بھی مخلوق ہوگی۔ تو اس
قطرے کے گرنے اور اپنے آپ کو زمین کی آغوش میں گم کرنا اور وہاں سے زمین کا رویدگی کی کیفیت اور حال تک پہنچنا، اس سے استفادہ کس نے حاصل کیا؟ تو بات سمجھ آتی ہے کہ جب یہاں بات آئے گی تو اس حصے کو جو مخلوق جسے اللہ نے پیدا فرمایا حضرت انسان کو، اس میں وبالوالدین احسانا بڑی بنیادی شے ارشاد فرمائی، اور پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ کی محبت کو سمجھنا ممکن نہیں ہے تاکہ ماں باپ کا ہونا اس حال تک پہنچنا نصیب نہ ہو، یعنی بندہ خود صاحب اولاد نہ ہو۔ پھر ہر ایک کی کیفیت اور حال اپنا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو وہ حقوق جو اللہ نے متعین فرمائے ہیں انہیں پورا نہیں کرتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے اللہ کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا احسان ہے کہ وہ اللہ کا حکم پورا فرماتے ہیں، توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کریں۔ تو اس کیفیت میں جب بات آتی ہے والدین کی، تو ایک حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مثال کبھی کبھی باتوں میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک ضعیف آدمی سین میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ جوان بیٹا اس کا بیٹھا تھا، تو اس نے درخت پر کوا بیٹھا تو بیٹے سے پوچھا کہ یہ میرا بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ والد صاحب یہ کوا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے نے پھر جواب دیا کہ ابا جی کوا بیٹھا ہے، یہ کائیں کائیں کر رہا ہے، کوا بیٹھا۔ جب انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا والد نے بیٹے سے، تو اس نے کہا ابا جی خیریت تو ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں، وہ بول بھی رہا ہے، کوا بیٹھا ہے، خیر تو ہے۔ تو اس والد نے اسے جواب دیا کہ میرا بیٹا یہی سین تھا، یہی درخت تھا، یہی کوا بیٹھا تھا، اور تو چھوٹا سا تھا۔ تو انہیں 100 بار مجھ سے پوچھا کہ ابا جی یہ کیا بیٹھا ہے، میں نے تجھے 100 دفعہ جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا بیٹھا۔ آج اب جب تیری باری ہے یہ تو پر تیسری بار گھبرا گیا ہے۔ تو وہ جو کیفیت اور حال والدین کا محبت اور شفقت کا ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس کا انحصار انسانی مزاج پر بھی ہے کہ کس کا مزاج کیا ہے۔ لیکن والدین سے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ نہ صرف ادب بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعا بھی کی جائے۔ والد و والدہ ہر ایک صورت میں ان کے متعلق جو آداب ہیں ان کا حکم ہے، اور ہمارے معاشرے میں جب بات آتی ہے تو صرف ایک پہلو کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ جب فرمایا گیا ہے تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کسی ایک رشتے کی اہمیت دوسرے رشتے کی اہمیت کو رد نہیں کرتی۔ تو والد کا مقام اپنا ہے۔ اب جب والد پر آپ بات کریں گے، اگر کہیں شرعی حکم نافذ ہو اور وہاں والد قتل کر دے اپنی اولاد کو، تو قانون اس سے نہیں پوچھ سکتا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا، قیامت کے دن اللہ کو حساب دے، وہاں تک بات والد کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم بحث کرتے ہیں اور اپنی پسند و ناپسند احکامات میں داخل کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہمیں پسند آتی ہیں انہیں اختیار کر لیتے ہیں اور بہت سے پہلو انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر پہلو میں ضروری ہے کہ اسی حصے کو اختیار کیا جائے جس کا اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب والدین کے ساتھ جو احسان ہے ان کی ضروریات کی تکمیل بھی ہے، اور پھر مزاج اس میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ بالکل ایک بچپنا سا مزاج میں آنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ قرآن کی فرماتا ہے کہ ہم واپس انسان کو لوٹا دیتے ہیں، جس کی عمر بڑھتی ہے وہ واپس لوٹتا ہے، تو واپس اسی طرح جیسے جانتا کچھ نہیں تھا پھر لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے یہاں کیا ہے اور وہاں کیا، اور پھر جب ضعیفی کی عمر آتی ہے تو پھر پوچھ رہا ہوتا ہے یہ ہے کیا، جو لوگوں کو سمجھا رہا تھا وہیں سوال بھی کر رہا ہوتا ہے، تو واپس وہ ضعیفی جو ہے وہ کمزوری کی طرف لے آتی ہے۔ تو جب اس کمزوری کی بات آتی ہے تو وہ انداز اختیار کرنا جو ان کے حضور بے ادبی نہ ہو اس پہلوؤں تک پہنچتا ہے۔ اور جب یہ بنیاد
انسانی رشتے کی یہ بنیاد والدین، یہاں جب ادب پیدا ہوتا ہے تو معزز سامعین کرام بہت سارا ظاہری پہلوؤں میں جو انسانی معاشرہ اس میں استحکام دیتا ہے۔ اب غور کریں کہ جس گھر میں والدین کا احسان ہے اور والدین کا ماننا ہے اور ان کا احترام ہے، اس گھر میں تفریق نہیں ہوگی، سارے بہن بھائی اور جو رشتہ ہے وہ ایسے جڑے ہوئے ہوں گے، ایک اتفاق ہو، کیوں؟ وہ سبب والدین ہو۔ اور جہاں والدین کا احترام نہیں ہے وہاں نفاق اس حد تک بڑھ گیا ہوگا کہ وہ جو بہن بھائی ہیں ان کا بھی ایک جگہ بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہری پہلو ہے، لیکن ہر حکم کی جو برکت ہے وہ مزید بہتری کی جو توفیق ہے اس کا سبب بنتی ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس فرمان میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بات کرنے کی آئے گی تو میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ کلام ذاتی ہے اور اس کی حدود و قیود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فرمایا دوسرا حصہ، والدین جو سبب ہیں انسانی حیات کا۔ اب اولاد کی جب بات آئے گی تو یہ ایک تسلسل ہے انسانی حیات کا۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اب قتل اولاد میں مختلف پہلو آئیں گے۔ ایک جو ظاہری ہے کہ افلاس کے کھانا کہاں سے ملے، اگر غربت ہے، مفلسی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جب میں اپنی ضرورت نہیں پوری کر پا رہا میں اولاد کی ضرورت کیسے پوری کروں۔ اس میں وہ پہلو بھی کہ اگر کسی کو امید ہو گئی ہے اور آج ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ابارشن کرا دیں، اب جب وہاں ایک زندگی کی رمق پیدا ہو گئی اور ہم وہاں ابارشن کر رہے ہیں تو اسے کس معنوں میں لیا جائے گا؟ ایک تو وہ حصے ہیں کہ جہاں اولاد کو قتل کر دی جاتی ہے، حال ہی میں کتنے واقعات ہم نے سنے ہیں، اور تاریخ میں کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں اولاد کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ ہم انہیں کیا کھلائیں گے۔ اب کسی کا دنیا میں آنا، اس کا فیصلہ اس کے پاس ہو نہیں سکتا جسے اپنے آنے اور جانے کا اختیار نہ ہو۔ یہ حق وہاں ہے جہاں ہر شے کی ملکیت ہے، اور وہ ہے خالق اللہ جل شانہ کی ذات جس نے پیدا فرمایا۔ اور قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کوئی شے ایسی ہے نہیں جس کا رزق، جس کا حصہ اس نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ اب جو آ گیا دنیا میں پیدا ہو گیا وہ زندگی اور سانسیں یہاں پوری کر رہا ہے تو وہ تو درست، اور جو نہیں آیا یا جس کے آنے کا سبب ہو رہا ہے اس کا آنا درست نہیں۔ یہ کیسی سوچ؟ یہ وہ پہلو ہیں کہ جب پسند ذاتی پر کوئی چلتا ہے اور شیطان کی راہ اختیار کرتا ہے تو یہ وہ باتیں جو شیطان ان کے خیالوں میں اور ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو قتل اولاد میں نہ صرف ظاہر کی بات آئے گی، اس کی تربیت کے پہلوؤں سے بھی بات آئے گی، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب حضرت خضر کے ساتھ آپ نے سوال فرمایا کہ آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کیا، تو وہاں معاملہ کیا ہے، اس کی کیفیت اور حال کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہاں اس بچے کے بڑے ہو کر والدین تک کے ایمان پر جو ہے گزن پہنچانے کا سبب بیان فرمایا گیا۔ تو یہاں سے جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب تربیت نہ ہوگی تو وہ مزاج ایسا ہوگا کہ وہ گرد و پیش وہ سارے کو خراب کرے گا، چاہے اس میں والدین ہوں، بہن بھائی ہوں اور معاشرہ ہو، سارے میں خرابی کا سبب بنتا ہے۔ تو جب ہم اولاد کی تربیت میں دیکھتے ہیں تو کتنا ہی خرچ ہو رہا ہے، کتنی محنت ہو رہی ہے، ساری زندگی اولاد کو ہم اپنے سے دور رکھ رہے ہیں، کس لیے
کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لے، اور جب دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ پلٹتا ہے تو وہ کہتا ہے اٹس مائی لائف، یہ میری زندگی ہے، اس میں آپ لوگ ہیں کہاں، آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں، یہ میری پسند ہے، یہ میری ناپسند ہے، میں ایسا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے جب صرف دنیا رہ جائے گی معزز سامعین کرام تو دنیا صرف ذات پر آتی ہے۔ مساوات دین اسلام سکھاتا ہے، حقوق و فرائض کی تقسیم دین اسلام جو ہے وہ بتلاتا ہے۔ تو ہم کتنی ہی محنت کرتے ہیں بچے کو یہ سارے دنیا کی جو علوم ہے حاصل کرنے کے لیے، کس لیے؟ اس لیے نہیں اس کی تربیت ہو، اس کے مزاج کی تعمیر ہو، اس لیے ہم کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کا مقام جو ہے وہ بحال ہو، بڑا مقام حاصل کر سکے، لوگوں میں اس کی حیثیت ایک انفرادی ہو۔ اور جب ہم اس ذات کو لے کر نکلتے ہیں تو پھر تربیت کا جو ہمیں حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ تو زندگی میری۔ اور پھر عجیب بات ہے، بے دینی جب پھیلتی ہے تو کہیں کسی ملک میں بھی، میں دنیا کے کسی خطے یا کسی ملک کی بھی اگر بات کروں تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک انسانی بنیادی آزادی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس بنیادی آزادی میں اس ملک کا قانون، جب یہ بات زیر بحث آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس قانون کے تحت وہ آزاد ہے، قانون اسے آزادی دے رہا ہے کہ جو چاہے کرے، لیکن اس جو چاہے کرے میں ایک حدود و قیود ہے۔ اب وہاں ساری بات سمجھ آتی ہے دنیا دار مزاج کو، اس قانون کے تحت رہنا آزادی ہے۔ ایسا کیوں نہیں سمجھ آتا کہ جو اللہ کریم کا حکم ہے، جو حدود و قیود اس نے عطا فرمائی ہیں اس کے تحت آزادی ہے، وہاں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ تو بنیادی طور پر جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہاں خانہ دل میں ہے کیا، تو نوری ایمان ہوگا تو یہ بات بڑی واضح اور آسان سمجھ آئے گی کہ انسانی یا آزادی وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اسے عطا فرمائی۔ ایک در ہے جہاں سجدہ کرنا ہے، اور مخلوق ساری سے جو ہے وہ محتاجی ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں اس ایک در کو چھوڑا جاتا ہے، آپ دیکھ لیں در در پر سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں اور اپنی منش جی رہے ہیں۔ وہ کیسے آزاد ہو؟ مخلوق کی عبادت پر لگے ہو، اشیاء کی عبادت پر لگے ہو، دولت کی ہوس میں لگے ہو، اپنی ذات اور انا کی ہوس میں لگے، کیسے آزاد ہو؟ آزادی ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ جب وہاں کو پہنچتا ہے تو آزادی وہ نصیب ہوتی ہے جو اس آزادی کے ساتھ انسان کو تعمیر ملتی ہے، اور اس سے باہر نکل کر جہاں آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے وہاں تعمیر نہیں ہوتی، وہاں تخریب ہوتی ہے، ظاہری پہلو میں بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان سے سرفراز فرمایا، اور ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ یہی زندگی نہیں ہے۔ تو جب بات اخروی حیات کی آئے گی تو وہ کیسی آزادی ہے؟ جس نے ساری آخرت تباہ کر دی، وہ آزادی نہیں ہے، وہ کچھ سزا ہے، وہ کسی عمل پر سزا ہے جس نے آخرت تباہ کر دی۔ اور جب اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے تو یہاں اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اس بحث میں ہم آ جاتے ہیں بعض دفعہ کہ جی یہ دنیا کی تعلیم میں سے نہ حاصل کیا جائے، یہ نہیں بات۔ العلم، جب آپ العلم پر بحث کریں گے تو معاملات بھی دنیا کے ساتھ آئیں گے، اور جب دنیا کے حصوں میں معاملات کی بات آئے گی تو وہ علوم ضروری ہوں گے جو انسانی زندگی کی ضرورت ہیں۔ تو العلم میں صرف دینی پہلو نہیں آئے گا، بنیاد ہے ایمان، ایمانیات کیا ہے؟ علم ہے، پہلو ہے، دینی حصہ ہے۔ پھر عبادات کا جاننا، اس کے مسائل کا جاننا دینی علم کا پہلو ہے۔ معاملات میں جہاں حدود و قیود شریعت مقرر کرتی ہے، فقہی پہلو اور بحث آتی ہے، وہ ضرورت کے مطابق جاننا، اور اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ اسے علم کا ایسا درجہ نصیب ہو کہ مخلوق کی رہنمائی کا سبب بنے، یہ اس کا احسان۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر دینے کو کچھ نہیں ہے تو وہ مدینہ منورہ کے بچوں کو پڑھا دے اور اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب قید کون ہیں؟ وہ لوگ جو بدر میں آپ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جنہوں نے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مجبور کیا کہ ہجرت ہو مدینہ کی طرف، اور مقابل ہیں، تلواریں لہراتے آئے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمایا۔ وہ قید ہیں جو فدیہ نہیں دے سکتے، جزیہ نہیں دے سکتے، جو پیسہ نہیں دے سکتے۔ کیا بات آ رہی ہے یہاں اس جگہ دیکھیں کہ جو افزانہ نہیں دے رہے، فرمایا وہ مدینہ منورہ کے اتنے بچوں کو اتنی تعلیم دے دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اب کافر ہے، مشرک ہے، اس نے مسلمان بچوں کو کیا تعلیم دینی؟ سمجھ آتی ہے کہ ضرورت زندگی سے متعلق جو علوم ہیں ان کا جاننا ضروری یہاں سمجھا گیا اور اس کا فرمایا گیا کہ وہ حاصل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس وقت چین میں کون سی فقہی تعلیم دی جاتی تھی، کون سے مدارس تھے؟ تو یہ سمجھنا کہ دنیاوی علوم جو ہیں یہ حاصل کرنا درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، لیکن دنیا ہی کو کل جان لینا یہی کہاں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو ہم دینی شعبے میں اس بچے کو بھیجتے ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی معذوری ہوتی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو مدرسے میں بھیج، کیا یہ عمل درست ہے؟ اب جو دنیاوی علوم ہے اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں اور بچے کو اتنا دور کر رہے ہیں کہ اپنا رشتہ جو بچے کا اور والدین کا ہے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن پورا زور لگایا ہوتا ہے کہ لوگوں سے میرا بچہ آگے نکل کر کہاں جائے گا؟ جنہوں نے دنیا میں بادشاہی کی، جنہوں نے مخلوق کو لے کر چلے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ رہنما بنتے رہے، اور مخلوق لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تہتے ہوئے موت کی وادیوں میں دھکیلنے کا سبب بنے، کہاں ہیں وہ؟ آگے چلتے چلتے کہاں ہیں؟ زندگی سفر ہے، اور اس سفر کا اختتام یہی نہیں ہے، یہ اختتام پھر آگے پہنچاتا ہے برزخ میں، پھر برزخ میں ہی ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ پہنچائے گا برزخ کا سفر جو ہے آخر روز محشر کو۔ تو ہم سارا کچھ جو ہے دو پر لگا کر اس دنیا کے حصول میں آگے جانا چاہتے، آگے کہاں جانا چاہتے ہو؟ اور اس بحث کو آپ غور کیجئے گا، ہمارے جو سیاسی گفتگو ہوتی ہے یہ فکرہ وہاں بڑا استعمال ہوتا ہے، جی جو ہوگا اس کو چھوڑے آگے چلیں۔ بھائی حال درست نہیں ہے اور اس غلط روش کو لے کر آگے چلو گے تو آگے کیا حاصل کرو گے؟ تو اگر ہم ماضی سے سیکھتے نہیں ہیں اور حال کو درست نہیں کرتے تو آگے کہاں جائیں گے؟ وہیں جائیں گے جہاں آج ہم پہنچ رہے ہیں اور ہر آنے والے دن میں پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اس دینی حکم کو دیکھتے ہیں اور اولاد کی تربیت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اولاد میری جو ہے وہ سب سے آگے آ جائے۔ آگے جانا یا اس مقام کا حاصل کرنا ہے جو اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا ہے، وہ متقی کا ہے۔ عند اللہ تقوی رتبہ عطا فرماتا ہے، لیکن وہ رتبہ ایسا ہے قرب الہی کا جس میں ذات نہیں رہتی، ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور اولاد کی تربیت میں یہ پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں تو انہیں ذریعہ معاش کے قابل کرنا، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قتل اولاد میں اگر ہم نے اولاد کی زندگی جو ہے اسے ایسی روش پر ڈال دیا ہے جو بے دینی کی ہے، تو یقین مانے ظاہری پہلو میں جو قتل ہے اس سے زیادہ ظلمی ہے۔ اگر کوئی معصوم قتل ہوا، اس معصوم کا قتل، اس پر تو بحث ہوگی، اس پر تو جزا سزا کی بات ہوگی، لیکن وہ معصوم جو قتل ہو گیا وہ تو معصوم، تکلیف اٹھائی لیکن آسانی میں آگے تو آسانی ہوگی اس کے لیے۔ اور جو یہ تربیت کا نقصان ہے، یہ ایسا قتل ہے جو اسے ہمیشہ کی تکلیف میں ڈال دے گا۔ تو کیسی ہماری محبت ہے اپنی اولاد کی طرف۔ لیکن معزز سامعین کرام، یہ جو پہلے حصہ ہے نا، ما حرم ربکم، اللہ نے کس شے کو حرام، کس نے حرام فرمایا؟ ربکم، تمہارے پروردگار نے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہماری ہر ضرورت پوری فرمانے والی ذات ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور اولاد
اس کا سنبھالنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اسے افلاس کے ڈر سے قتل کرو، لیکن اس قتل اولاد کے ہر پہلو کو سمجھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ان کی تربیت ہو۔ اب اس تربیت میں بنیادی سبق جو ہے وہ ہماری اپنی ذات آئے گی۔ تو جب میں خود دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گا تو میں کیسے کسی دوسرے کو کہہ پاؤں گا کہ جی، یا کیسا وہ مجھ سے سبق حاصل کرے گی میری اولاد جو دیکھ رہی ہوگی کہ میرے معاملات کیا ہیں، میری نماز کیسی ہے، میرا بولنا کیسا ہے، میرا لوگوں کے ساتھ جو ویہار ہے وہ کیسا ہے۔ تو وہ جو مجھے دیکھ کر میری راہ اختیار کرتے ہوئے چل رہے ہیں انہیں میں رہنمائی کیسے دے سکوں گا؟ اور بہت خوبصورت اور سب سے بڑا انداز جو تبلیغ کا ہے وہ کردار سے ہے، اور یہ انداز ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں سے، اور وہ ہستیاں ہیں جنہیں تربیت نصیب ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اور 23 سال کا حکم آئندہ 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ ہونے کا سبب یہ تربیت اور یہ پہلو آج کیسے ممکن ہے؟ ہم بڑے زور و شور سے اور طاقت سے بیان کریں اور بآواز بلند اور چیخ چیخ کر ہم باتیں کر رہے ہوں، لیکن ہمارا کردار اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، اس پر کیسے ممکن ہے کہ اثرات مرتب ہوں جس سے ہر طرف بہتری ہو؟ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذات کو اس پرکھ پر رکھیں، پھر سمجھ آئے گی کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں دادا جان کے قبر پر گیا، دوسرا یا تیسرا دن تھا ان کے وصال کا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دکھ میں فرمایا، کہنے لگے واحد رشتہ ہے والد کا، اب یہ رشتہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، میں والد نہیں پکار سکوں گا کسی کو، واحد رشتہ دنیا سے برزخ منتقل ہو۔ اب والدہ انتہائی احترام ہے، انتہائی ذمہ داری ہے احترام کی، لیکن ماں جی آپ کہیں کسی کو بھی کہہ سکتے، والد نہیں کہہ سکتے۔ ایسے خوبصورت رشتے اللہ نے عطا فرمائے، اور جنہیں میسر آئے ہم اس میسر رشتے میں، کہ فرمایا گیا دو یا دونوں میں سے کوئی ایک کسی بڑھاپے میں میسر آئے اور وہ آخرت نہ جیت سکے تو کتنی بدبختی ہے۔ پھر اسی طرح اولاد صدقہ جاریہ ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کی تربیت میں دنیا ڈال جائیں گے، وہ نہ صرف اپنا نقصان کریں گے، ہمیں بھی یہاں سے طائف تکلیف کے پہنچ رہے ہوں، کیا فائدہ۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور نہ صرف ذات بلکہ جس بچے کی تربیت کی جا رہی ہے وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، انسانیت کی خدمت جو ہے اس کا سبب بنتا ہے۔ آج دنیا کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے یہ مذہب ہے، مذہب ایک ہی ہے دین اسلام، وہیں سے انسانیت سکھائی جاتی ہے، جہاں سے دین اسلام اٹھا لو وہاں انسانیت بچتی نہیں ہے کہ انسانیت وہاں مذہب۔ تو ایسے ایسے فکرے جو ہم خطا کار گناہگار اور بے عمل انہیں سمجھ کر واہ واہ کرتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ پھر بات ہے اس میں رزق کے حوالے سے پورا زور ہم لگاتے ہیں کہ اپنے دستے بازو سے ہم نے جو ہے دنیا کو تسخیر کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیا کریمہ مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن غالباً 22ویں پارے میں ہے، پہلے حصے میں، جس میں قرآن کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے جو معاملات اللہ کریم نے پہلے فیصلہ فرما دیا ہے، یہ حکم پہلے طے ہو چکے ہیں۔ پھر اسی طرح جہاں لوح محفوظ کی بات آتی ہے کہ وہاں کیا ارشاد فرمایا جاتا، لوح محفوظ پر کیا ہے کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کریم نے اس پر تحریر نہیں فرما دی، اس پر لکھ نہیں دی گئی۔
دنیا میں کیا ہو رہا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے زور بازو سے تسخیر کر رہے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے عین اس کے مطابق ہو رہا ہے جو لکھا جا چکا ہے۔ تو وہ وابستگی نصیب ہو جو پروردگار عالم سے ہے، جو اللہ جل شانہ سے ہے، جو خالق اور مالک ہے کل کائنات، کیا اس میں خوش بختی ہے؟ یا جو طے ہے اس کے مطابق اپنی ذات کو گنتے رہو، ہوگا کیا ہوگا پھر بھی وہی جو طے ہے۔ تو یہاں جو مقابل آ رہا ہے معزز سامعین کرام، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اور انسانی معاشرے میں بڑی بنیادی حیثیت ہے نور ایمان کی۔ اور جب بات معاشرے کی آئے گی تو پہلی اکائی یہاں قرآن کریم ہمیں والدین بیان فرما رہا ہے۔ ایمان کے بعد جب مخلوق کی طرف بات آ رہی ہے، عمومی طرف بات مخلوق کی طرف آ رہی ہے، تو پہلا حصہ والدین ہے۔ دیکھو اپنی زندگی میں والدین، جن کے والدین حیات ہیں، ہمیں ضرورت ہے ہم پلٹ کر دیکھیں کہاں کہاں کمی کی ہے، اس کی معافی مانگتی ہوئی اس کی تلافی میں زندگی ہم بسر کریں۔ پھر جنہیں اللہ نے صاحب اولاد کیا، دوسری اکائی اولاد، انسانی زندگی انسانی معاشرے میں اولاد، اس کی تربیت میں، اس کے تحفظ میں، اس کے سنبھالنے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اولاد کی محبت میں لقمہ حرام انہیں کھلانا زہر دینے سے بدتر ہے۔ اور اس حرام کھلانے کو، چونکہ دیکھیں نا، اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ اگر حرام جمع کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طاقت سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ورنہ تو یہ افلاس اور بھوک سے مر جائیں، یعنی کوئی چیز میسر نہ آئے۔ شان ربوبیت کا پھر انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا کہ ہم روزی دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی۔ وہ اپنے ذمہ لے رہا ہے کہ تمہیں بھی روزی عطا فرما رہا ہے، انہیں بھی دے رہا ہے۔ جو ان کے پاس ہے اس میں تیرا کمال نہیں ہے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے ایک بات اپنی زندگی اور گرد و پیش میں ہم اگر غور کریں کہ ہماری پیدائش سے پہلے صبح و شام کا آنا اور جانا ہمیں سنتے ہیں، ہم ملتا ہے، بڑے بتاتے ہیں، دکھ سکھ بتاتے ہیں، پہلے واقعات، کیا آپ بڑوں سے واقعات نہیں سنتے ہو؟ اسی مثال کو اپنے چھوٹے بچوں میں لے لو، ہم انہیں نہیں بتاتے کہ آپ کے بابا جی یہ کہا کرتے تھے، ہمارا وہاں گھر ہوا کرتا تھا، ہمارا یہ کاروبار ہوا کرتا تھا۔ چھوٹے بچے وہ کہاں تھے جنہیں ہم واقعات سنا رہے ہیں؟ آج پیدا ہوئے ہم انہیں سنا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم سے پہلے دنیا چل رہی تھی تو پھر وہ دیکھ لیں جو دنیا میں تھے، جن کی انگلیاں پکڑ کر ہم چلتے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دنیا چل رہی ہے، صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، حالات واقعات کا ایک زیر و بم ہے جو گردش میں ہے، چل رہا ہے، تب تک چلتا رہے گا جب تک اللہ جل شانہ کو منظور ہے۔ اب جب ہم سے پہلے موجود جو ہمیں ماضی کا بتلاتے تھے کہ کیا تھا، انہوں نے جو دیکھا، چونکہ ماضی قریب کی جو بات ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا، باقی تو پھر بات سنائی میں آ جائے گی، سنا۔ اب اسی طرح مستقبل کو اگر ہم دیکھیں تو جنہوں نے ہمیں ماضی کے واقعات بتلائے آج وہ نہیں ہیں، صبح شام نہیں ہو رہی، دکھ سکھ لوگوں کے ساتھ، صحت بیماری، یہ سارا زندگی چل رہی۔ کل ہم نہیں ہوں گے، تو جب ہم کل نہیں ہوں گے تو زندگی کی روش یہی نہیں ہوگی۔ تو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کو نکھار دیتا ہے۔ انسانی معاشرے کی عظمت، ریاست مدینہ کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا لا تشرکوا بہ شیئا، کوئی ملاوٹ نہ ہو اللہ جل شانہ کے ماننے۔ پھر والدین جو نسل بقائے انسانی کا سبب ہے، پھر وہ جو ایک تسلسل ہے انسانی حیات کا، اولاد
پھر رزق اپنا سبب اختیار کرتے ہوئے اللہ جل شانہ پر توکل کرنا، اس پر وثاق کرنا، اس پر اعتبار کرنا۔ آپ کسی ایک کھیت کو دیکھ لیں، کسی ایک زمین کے ٹکڑے کو دیکھ لیں، کتنا رزق اس سے پھوٹ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، اور ہمارے مزید خوراک کا سبب کتنے ہی جانور ہیں جن کی ضرورت وہاں سے پوری ہو رہی ہے، اور زمین وہی ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتی آ رہی ہے، خزانے ہیں اس میں خوراک کے اگل رہی ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، نہ کم ہو رہی ہے نہ بڑھ رہی ہے، ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو وہ روزی اور رزق اس نے فرمایا تمہیں بھی اور انہیں بھی، جن کے رزق کا تمہیں خوف ہے انہیں دے گا۔ تو دنیا کی زندگی میں معزز سامعین کرام، اولاد کی تربیت اور اس تربیت میں بنیادی حصہ ہمارا اپنا کردار ہے۔ اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے جو ہم اولاد کو نوالا دے رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ حلال اور طیب ہو، جو انہیں مزید نوری ایمان عطا کرنے کا سبب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔